مگر سرہون کے مشورے پر اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری پر بھی عبید اللہ بن زیاد کو نامزد کر دیا اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قتل کر دو۔ تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر عبید اللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد حضرت مسلم اسجا کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ لوگوں نے 12,000 کی تعداد میں ہماری بیعت کر لی ہے، اب کوفہ تشریف لے آئیں۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبید اللہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ہانی کے مکان پر ہیں تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے، ہانی میرے پاس نہیں آئے۔ اس پر حاضرین سے ایک شخص محمد بن اشب چند ہمراہیوں کے ساتھ ہانی کے ہاں گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ ابن اشب نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک نہ حاضر ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبید اللہ کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی شری بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، دیکھو اس ہانی کی چال کھوٹ کی مظہر ہے۔ پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا، ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر عبید اللہ نے 3,000 درہم دینے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا۔ ہانی بالکل لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا کہ میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں بلکہ وہ خود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس نے اس پر پسو پیش کیا تو ابن زیاد نے ان کو اپنے قریب بلوا کر اس زور سے چھڑی ماری جس سے اس کی بھویں پھٹ گئیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ اب تمہارا خون حلال ہے، قصر عمارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلہ ناہج کو ہوئی تو اس نے قصر عمارت پر یلغار بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا کہ ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے قاضی شری کے ذریعہ ان کو کہلایا کہ پانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شری پر بھی ایک غلام کو لگا دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ قاضی شری لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے در پہ ہے۔ تاہم قاضی شری نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔